اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان ذی وقار، السلام علیکم۔ آج ایک میسج آیا جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار شریف کا روزہ رکھ کر اپنا میلاد شریف منایا کرتے تھے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ لوگ خوب رج کے کھانے کی بجائے، میلاد شریف میں جو دعوتیں ہوتی ہیں، کھانے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کی بجائے اگر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اور اس طرح سے میلاد کو مناتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ بڑی خوشی ہوئی اس حوالے سے کہ الحمدللہ جس طبقے سے یہ آوازیں آتی تھیں کہ میلاد شریف منانا جائز ہی نہیں ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے ثابت، خلفائے راشدین کے دور حکومت میں یہ کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہے، اور یہ بعد میں لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی تھیں اگرچہ قرآن کریم سے اس کے ثبوت موجود ہیں، لیکن اب یہ خوشی کی بات ہے کہ اس طرف سے اتنی ساری برداشت آ گئی ہے کہ ہاں میلاد شریف منایا جا سکتا ہے، یوں اس طرح سے کر کے منا لو کہ روزہ رکھ کے منا لو۔ دوستان ذی وقار، یہ جو قید ہے اس میں بھی ہلکی سی جو ہے نا یہ رنجش اور قلق جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، اور قلق یہ محسوس ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی یوں ہی لگتا ہے کہ یہ آپشن دے کے ہمیں میلاد منانے سے منع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستان ذی وقار، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو وسعت پیدا ہوئی ہے نا، اس سے تھوڑا سا سٹیپ فارورڈ، تھوڑا سا آگے ہم بڑھیں اور مزید جو ہے نا وسیع اپنے مطمع نظر کو کر کے سوچیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میلاد منانا ہم ثابت مان رہے ہیں، تو پہلے تو یہ الحمدللہ خوشی ہوئی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا ہے، تو اب آئندہ سے ہم اس طرف سے یہ آوازیں نہیں آنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ سوموار شریف کا روزہ رکھ کے اپنا میلاد سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، تو الحمدللہ ہمیں یہ جواز مل جاتا ہے کہ میلاد منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ دوستان ذی وقار، اب جو آپشن دوسرا دیا گیا ہے کہ بھئی خوب کھانا کھایا جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ روزہ رکھ لے، اس حوالے سے بات یہ ہے کہ کیا ہم سارا سال بھوکے رہتے ہیں؟ ہم سارا سال کھاتے ہیں اور دوستوں کو کھلاتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، پارٹیز ہوتی ہیں، برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں، اور کہیں پہ مطلب جو ہے نا وہ کوئی ٹرپس وغیرہ کیے جا رہے ہیں، اور طرح طرح سے مل بیٹھ کے کھانے کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو ایک میلاد شریف کے حوالے سے جب یہ کاز ہے کہ جی اکٹھے بیٹھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کریں گے، آپ کی ولادت مبارکہ کا ذکر پاک کریں گے، آپ کی وجہ سے اس دنیا میں جتنی برکتیں اور راحتیں ملیں ان کا ذکر پاک کریں گے، اور آخر میں کھانا کھائیں گے، تو اسی پر ہی کرٹیسائز کیوں؟ دوستان ذی وقار، اس سے ذرا اپنے وسیع کیا جائے اس معاملے سے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے، یعنی آپ ہمارا موضوع سخن ہے، آپ ہمارا موضوع بحث ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، اور شان بیان کرنے کے لیے ایک بندہ شان بیان کر رہا ہے، اور دوست آئے ہیں کہ جی سب سے عظیم ہستی کا، سب سے آئیڈیل ہستی کا آج ہم ذکر پاک کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، ایک کہتا ہے جی دیکھو یار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو ماؤں کو تو کوئی عزت وقار ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں کیا تشریف لائے کہ ماؤں کا تو وقار بلند ہو گیا ہے۔ دیکھو بیٹیوں کے بارے میں کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور اب بیٹی کو رحمت قرار دیا جا رہا ہے، یعنی کتنی بڑی راحت ہے۔ اور پھر لوگ جو ہیں وہ اللہ سے کٹے ہوئے تھے، شرک میں مبتلا تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو لوگ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں، اور دین پر خرچ کرنے، اور انہیں درست ڈائریکشن مل گئی ہے، باتیں کرتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ موضوع سخن کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو ہمیں اللہ نے بڑی راحتیں عطا فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قرآن عطا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کتنی راحتیں۔ قرآن سے پوچھے تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یعنی اللہ نے جو زمین کو فرش بنایا تو کس کے صدقے بنایا؟ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، کس کے صدقے بنایا؟ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بنایا نا۔ والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اللہ نے پانی نازل فرمایا۔ واخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر
اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے طرح طرح کے میوے انواع و اقسام کے جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ سارے کھانے، یہ زمین کا دسترخوان، یہ اناج، یہ خوبصورتیاں، یہ کس کے وسیلے سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی۔ تو ہمیں اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور آخر میں وہ جو ہیں کھانا کھاتے ہیں، تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دوستوں کو ویسے بھی تو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اگر اس گیٹ ٹوگیدر میں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوا ہے، اگر ہم کھانا کھا لیں گے تو کھانا کھانا کون سا حرام ہو جائے گا، کون سا ناجائز ہو جائے گا؟ ساری زندگی ہم کھاتے رہتے ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کر کے وہی کھانا اگر رکھا ہوا ہے نا ہم نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو رہا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ کا کتنا کرم سرکار آئے، تو وہ جو ایک پاکیزہ فضا بنے گی، نورانی فضا بنے گی، تو اس کے انوار جو ہیں جو کھانے پر پڑیں گے تو وہ کھانا بھی ہمارے لیے شفا ہوگا۔ تو دوستان ذی وقار، میری یہ آپ سے فرمائش ہے، یہ دعوت ہے، ذرا مطمع نظر کو وسیع کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے جو اللہ کے بندے جو خرچ کرتے ہیں وہ اس پر کرٹیسائز نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ کیا صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت ہے، تو میں یقین کیجئے کہ 4 سٹیپس میں تقریباً میں یہ پوری بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، میلاد شریف کی محفل پر باہر سے ہی کرٹیسائز کر دینا، یہ کہاں کی دیدہ دلیری ہے، کہاں کی یہ شرافت ہے؟ دیکھیں، میلاد شریف کی محفل میں ہوتا کیا ہے؟ میلاد شریف کی محفل کا ابتدا ہوتی ہے تلاوت کلام پاک سے، تو تلاوت کلام پاک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، تو قرآن میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کتنی تعریفیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، تو یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ اچھا، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے جی؟ درمیان میں ایک عالم دین بہت علم والا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرتا ہے۔ تو جو بہت علم والے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں سننا، اللہ سے بڑا کوئی علم والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کی ہیں، تو وہ بھی تو قاریوں سے ہم سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں تو وہ ہم الحمدللہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے جی؟ محفل کے آخر میں بھی تقریر بھی ہو گئی، اور آخر میں ہوتا ہے کیا جی درود و سلام۔ اب درود و سلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے ثابت کہ درود و سلام، اب قرآن میں ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو کثرت سے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب جب محفل کے آخر میں ہم نے درود و سلام پڑھا، تو جب اللہ نے منع نہیں کیا کہ جی فلاں وقت بریک لگاؤ، فلاں وقت نہ پڑھو، اللہ نے نہیں منع کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ میلاد کی محفل کے آخر میں یہ درود و سلام پڑھا گیا۔ اچھا، آخر میں دعا ہوتی ہے۔ اب دعا کو اللہ اس قدر پسند فرماتا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں کہو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا پکارے تو صحیح، جب جب پکارے گا میں اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ تو دوستان ذی وقار، دیکھیے ان سٹیپس میں میلاد شریف سبحان اللہ ثابت ہے۔ تو اس لیے یہ اس پر ضد اور ہٹ درمی کی روش کو چھوڑا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ نے راحتیں دی ہیں، آپ نے رنگ دیے ہیں، آپ نے رعنائیاں دی ہیں، آپ نے خوشیاں دی ہیں، تو آپ کی آمد پر جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں ان پر کرٹیسائز نہ کریں، ان کے ساتھ مل جائیں۔ ہاں، اگر اصلاح کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ منایا ہی نہ کرو یا اس کو فضول خرچی نہ کہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نیت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی نیت سے ہمیں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔